أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغناه عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تسريل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بر محمد وآل محمد صلوات. آ جاؤ نا یار 5 منٹ پڑھ لو. پر محمد وآل محمد صلوات. وارے دیگر باباد بلند صلوات. ایک دم کھانسی آ جاتی ہے انترے پہ. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہ فرد اعمال میں بس عشق ہمارے ہوں گے. فرد اعمال میں بس عشق ہمارے ہوں گے. حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے. حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے. چین سے سوئیں گے سب قبر میں
عزادار حسین، چین سے سوئیں گے سب قبر میں عزادار حسین، آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے ہوں گے، آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے ہوں گے، اہل ماتم کو بھلا روک سکے گا کوئی، اہل ماتم کو بھلا روک سکے گا کوئی، باغ جنت پہ جو زہرا کے دلارے ہوں گے، درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اہل ماتم کو بھلا روک سکے گا کوئی، باغ جنت پہ جو زہرا کے دلارے ہوں گے، قافلہ خلد کی جانب جو بڑھے گا اپنا، قافلہ خلد کی جانب جو بڑھے گا اپنا، راہبر حضرت عباس ہمارے ہوں گے، راہبر حضرت عباس ہمارے ہوں گے، کس تمنا سے 18 برس زینب نے کتنے صدقے رخ اکبر کے اتارے ہوں گے، اس کو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے باد اکبر، کیسے دن زیست کے لیلا نے گزارے ہوں گے، رو لو آج ہاتھوں سے سر پیٹ کے اصغر کو رباب، رو لو آج ہاتھوں سے سر پیٹ کے اصغر کو رباب، کل کو رسی میں بندھے ہاتھ تمہارے ہوں گے، باغ جنت پہ جو زہرا کے دلارے ہوں گے، درود بر محمد۔ فاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لدينه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبطحي التامي سید الثقلین امام الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب قاب قوسین نبی الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطهارتهم وإمامتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. صلوات بر محمد وعلى محمد. حضرات ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مسجد علی ابن ابی طالب کی مرکزی امام بارگاہ مسقط کے زیر اہتمام سفر المظفر کا عشر اول کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی یہ پہلی تقریر ہے. جناب فیاض عبداللطیف فیاض موسیٰ اور وادی کبیر مرکزی امام بارگاہ مسقط کے انتظامیہ مینجمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس عادت کے لیے مجھے موقع فراہم کیا. کرونا وائرس وبا کے زمانے میں بھی کم از کم آن لائن مجالس ذکر شہدائے کربلا کا اہتمام کیا ہے. اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، فیاض موسیٰ عبداللطیف کے درجات کو بلند فرمائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. حضرات، میں نے اس عشر محرم کی مجالس کے لیے جو سلسلے وار ہیں، جہاد اور قتال کے عنوان پر خطاب کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک ایسی آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خالق موت و حیات مالک ارض و سما اپنی پاک و پاکیزہ محکم و منظم و منور کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے اپنے نبی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے میرے نبی، آپ جہاد فرمائیں کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی. عزیزان محترم، اس عشر سفر المظفر میں ہم اس عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں جہاد اسلامی کے معنی و مفاہیم ملت مسلمہ تک پہنچانا ہے. اس لیے کہ جہاد کے معنی کو مس کر دیا ہے، اس لیے کہ ایک جہاد ہے. قرآن میں جہاد کا لفظ بھی آیا ہے، قرآن میں قتال کا لفظ بھی آیا ہے، اور جو قتال ہے وہ ملت مسلمہ اسے جہاد بتا رہی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کہ دیکھیے، جہاد کے معنی پہلے سمجھیے اور انشاءاللہ بتائی دے چہردہ معصومین، بالخصوص بانی ازا حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ. آپ کی خدمت میں کچھ معروضات گزارشات پیش کرنا ہے. انشاءاللہ اگر آپ محسوس کریں گے تو یقیناً محظوظ ہوں گے. جہاں تک بھی آواز جاری ہے، مومنین سماعت فرما رہے ہیں، غور کریں. دیکھیے، اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے، منہ کا نوالا کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے. اسلام صاحبان عقل کے لیے آیا ہے.
اور قرآن بھی عقل کے دریچوں کو کھولنے آیا ہے، کھلے ہوئے ذہنوں کو سلانے نہیں آیا ہے، سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے آیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں میں عرض کروں کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم جہاد دیا۔ اب جہاد اسلامی کی کیا تاریخ ہے؟ تمام ملت مسلمہ کے مفسرین اور مورخین جنہوں نے تاریخ کو رقم کیا ہے، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی ہے، تو اس آیت کی بھی تفسیر ہوئی ہے، احادیث کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ملت مسلمہ میں۔ ہم ساری چیزوں کو مجموعی طور پر، متفقہ طور پر اور یونانی مست طریقے سے جو میں پیش کر رہا ہوں کہ جو اسلامی جہاد ہے وہ اور ہے، یا لفظوں کو بدلوں، قرآن والا جہاد اور ہے، مسلمان والا جہاد اور ہے۔ صلوات پڑھ دیں عظمت آل محمد پر بلند۔ قرآن والا جہاد یہ ہے کہ جہاد بنا ہے جد و جہد سے۔ جہاد کا مطلب ہے، لفظ جہاد بنا ہے جد و جہد سے، اور ہمارے ہاں کچھ اصول دین ہیں اور کچھ ہے فروع دینی۔ یہ تمہیدی مجلس ہے، اس مجلس میں میں موضوع کو عوام تک، سامعین تک پہنچا رہا ہوں کہ اس موضوع پر جو ہم پڑھنے والے ہیں اس کے لیے ذہن کو آمادہ کر رہے ہیں۔ یہ تمہیدی مجلس ہے شرع کی، تاکہ جو اس موضوع پر جہاد و قتال پر مجھے خطاب کرنا ہے تاکہ سامعین کے اور مومنین کے ذہن آمادہ ہو جائیں۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ، ظاہر ہے مجلس آن لائن ہو رہی ہے تو اس میں صرف مواد آپ کے سامنے ہے، اس میں زیادہ لفاظی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ جب آف لائن ہوتی ہے تو مومنین کے دلوں کو شاد کرنے کے لیے وہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جہاد بنا ہے جد و جہد سے۔ یہ فروع دین میں ایک اللہ کی طرف سے حکم ہے، ایک واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، اسی طرح جہاد بھی واجب ہے۔ اب نماز ایک ایسا واجب ہے کہ جو انکنڈیشنل ہے، ہر حال میں نماز ادا کرنا ہے، چاہے بیٹھ کے چاہے لیٹ کے نماز کو ترک نہیں کرنا ہے۔ لیکن روزہ کنڈیشنل ہے، حج کنڈیشنل ہے، اگر امیر ہیں تو حج واجب ہے ورنہ ساقط ہے، اگر صحت مند ہیں اور مسافر نہیں ہیں تو روزہ واجب ہے ورنہ ساقط ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ، اگر وہ 9 اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ آپ کے یہاں ہیں، جس میں بھیڑ بکری گوشت بند وغیرہ وغیرہ، سونا چاندی گیہوں جو وغیرہ جن پر زکوٰۃ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اگر وہ ہے تو زکوٰۃ واجب ہے ورنہ ساقط ہے۔ اسی طرح سے اب خمس ایک ایسا واجب ہے کہ جو غریب امیر سب پر واجب ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو بچ رہا ہو، قرض دار نہ ہو، کسی کا قرضہ نہ ہو، اور کوئی چیز باقی نہ ہو، جو ڈیٹ جو تاریخ آپ معین کرتے ہیں اس تاریخ میں اگر آپ کے پاس 100 روپے بھی بچ رہے ہیں، 10 درہم بھی بچ رہے ہیں، تو اس پر آپ کو 20% یعنی 5واں حصہ نکالا جاتا ہے، جس میں جو ہے نصف حصہ امام کا ہوتا ہے اور نصف حصہ غریب سادات کا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اگر فرما رہے ہیں اسی طرح ارباب ازا، اسی طرح جہاد واجب ہے، لیکن وہ بھی کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے۔ کیا کنڈیشنل ہے؟ کہ جہاد کی شرط اولین یہ ہے کہ حکم معصوم ضروری ہے۔ بس دیکھیے یہیں سے تک آپ کو لانا تھا۔ اور ملت مسلمہ جو آج قتال کو جہاد کا نام دے رہی ہے، تو وادی کبیر مسجد علی ابن ابی طالب کی مرکزی اور قدیم امام بارگاہ سے یہ مجلسیں نشر ہو رہی ہیں، انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے۔ اور یہ آن لائن مجلس تو پوری دنیا میں سنی جاتی ہیں، اور یہ مجالس اسی لیے برپا کی گئی ہیں۔ شہزادی جناب زینب نے فرش ازا دمشق میں اسی لیے بچھایا تھا کہ مجلس ازا کے ذریعے صبح قیامت تک کے بتا دیا جائے گا حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، صدق کہاں ہے اور کذب کہاں ہے، سچا کون ہے اور اچھا کون ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
کربلا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، جہاد کربلا جاری ہے، جہاد کربلا جاری ہے، یعنی سچائی اور سچ اور جھوٹ کی لڑائی جاری ہے، حق و باطل کی لڑائی جاری ہے۔ اب پتہ کیسے لگایا جائے؟ جیسے اسلام کے اوپر جب حرف اٹھنے لگا، شریعت محمد کو تبدیل کیا جانے لگا، تو امام حسین مدینے سے نکلے تھے اور آگے جو بینر چل رہا تھا قافلے سے، قافلے کے آگے گئے، امت جد کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ دین تو تھا لیکن شکل بدلی ہوئی تھی، نماز تو تھی لیکن نشے کی حالت میں تھی، روزہ تو تھا لیکن جو ہے کس انداز میں روزہ رکھا جا رہا تھا اس کے وقت کو بدلا گیا تھا۔ عزیزان محترم، حج تو کیا جا رہا تھا لیکن حرمت کعبہ کو پامال کیا جا رہا تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ فرما رہے ہیں آپ؟ تو مولا نے کربلا میں جا کر حق و باطل کو پہچانوا دیا اور شریعت محمدی کو تبدیل ہونے سے بچا لیا کہ جو شریعت محمدی کی پاکیزگی تھی، جو اصل شریعت تھی، تو اس کو عام کر دیا اور اس کو واضح کر دیا کہ دو طرح، بھئی نمازیں ادھر بھی تھیں، نمازیں ادھر بھی تھیں، روزہ دار ادھر بھی تھے، روزہ دار ادھر بھی تھے، حاجی ادھر بھی تھے، حاجی ادھر بھی تھے، جہادی ادھر بھی تھے، جہادی ادھر بھی تھے۔ تو یہ بتا دیا امام حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کہ جہاد قرآن والا ادھر ہے اور مسلمان والا ادھر ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب جو کربلا میں نہیں تھے تو کربلا کی جنگ صبح قیامت تک کے جاری ہے، کربلا کا جہاد صبح قیامت تک جاری ہے۔ بی بی ثانیہ زہرا نے وہ انتظام مجلس حسین کے ذریعے کیا جو جلوس ہائے عزا برآمد ہوتے ہیں۔ ہماری دعا کہ جلد سے جلد یہ کرونا وائرس کی وبا سے دنیا کو نجات ملے تاکہ جلوس ہائے عزا امام حسین روڈ کے اوپر برآمد ہو پوری دنیا میں، جیسے ہوتے ہیں عاشورے کو اربعین میں، اور دنیا دیکھے یہ کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ انسانیت کہاں ہے اور واقعی جہاد قرآن کہاں ہے۔ جہاد کا مطلب ملک کو حاصل کر لینے کا نام نہیں ہے، جہاد کا مطلب تلوار کے بیس پہ کلمہ پڑھانے کا نام نہیں ہے، جہاد کا مطلب مسلمانوں کی فوج بڑھا لینے کا نام نہیں ہے، جہاد کا مطلب کعبے میں مجمع جمع کر لینے کا نام نہیں ہے، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنی توانائیوں کو راہ خدا میں صرف کر دینے کا نام ہے۔ اگر اللہ کی مخلوق کو یا اللہ کے دین کو ہمارے مال کی ضرورت ہے تو جہاد بالمال سے آپ جو ہے جہاد کریں، اگر ہمارے علم کی ضرورت ہے تو جہاد بالعلم کریں، اگر ہمارے قلم کی ضرورت ہے تو جہاد بالقلم کریں۔ عزیزان محترم، اگر مال کی ضرورت ہے تو مال راہ خدا میں خرچ کریں، اگر قلم کی ضرورت ہے تو قلم چلائیں، زبان کی ضرورت ہے تو زبان چلائیں، ہاتھ پیروں کی ضرورت ہے تو ہاتھ پیر چلائیں، اور اگر حکم امام سے یا حکم معصوم سے تلوار کی ضرورت پڑے اور اجازت ملے تو وہ بھی کریں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ فرما رہے ہیں آپ؟ ایک اور عظمت آل محمد پہ صلوات پڑھ دیں۔ تو عزیزان محترم، جہاد کا مطلب اور مفہوم کو جو ہے مسخ کر دیا گیا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے اسلام مسلمانوں کی عادتوں کا نام نہیں ہے، اسلام قرآن کی آیتوں کا نام ہے۔ اور میں نے جو آپ کی خدمت میں آیت پیش کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اللہ نے اپنے نبی کو حکم جہاد دیا۔ اب ان پر جہاد واجب ہے، اور کس سے جہاد کرنے کا حکم ہے؟ دو لوگوں سے، منافقین سے بھی اور کافرین سے بھی۔ تو عزیزان محترم، جہاد اسلامی جس کے لیے سارے مفسرین نے اور سارے مورخین نے جتنی بھی تاریخ نبوت پر کتابیں لکھی گئی، تاریخ اسلام پہ لکھی گئی ہیں، سب میں متفقہ طور پر یہ بات تحریر ہے کہ اعلان اسلام کے بعد 13 برس حضور مکے میں رہے۔ دعوت ذوالشرا میں جو اعلان ہوا تھا 13 برس مکے میں رہے، اور اس کے بعد ہجرت کر کے جب مدینے آ گئے تو وہاں 10 برس رہے۔ اب یہ پوری تاریخ کی سچائی ہے، تمام ملت مسلمہ اس بات پر متفق ہے، اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، بالکل واضح ہے، ہر بات اس پر، ہر شخص اس پر متفق ہے کہ 13 برس جب تک مکے میں رہے، رسول خدا کو نہ کافروں سے نہ منافقوں سے کسی سے بھی جہاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، میدان جہاد میں گئے نہیں، یعنی جہاد بالسیف جو ہے، جو تلوار سے جہاد ہے، اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیوں؟ کہ سب نے اس بات کو لکھا کہ 13 برس رسول مکے میں رہے اعلان اسلام کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، تو ایک جنگ نہیں، لیکن جب ہجرت کر کے مدینے میں آپ تشریف لائے اور 10 برس وہاں رہے، یعنی وہاں 3 سال زیادہ رہے،
اعلان اسلام کے بعد 23 برس آپ دنیا میں رہے اور 40 برس آپ خاموش رہے، تو 13 برس میں ایک جنگ نہیں، ایک غزوہ نہیں، ایک سریہ نہیں، کوئی مارکہ نہیں، کوئی میدان جہاد نہیں، لیکن جیسے مدینے میں پہنچے تقریباً 80 مارکے. کیا سنا عزیزان محترم، یہودیوں سے بھی، کافروں سے بھی. اور یہ جنگیں کیوں ہوئی ہیں عزیزان محترم؟ اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب مدینے کے ارد گرد ہوئی ہیں. آج پہلی تقریر میں ناظرین اور سامعین پوری توجہ کے ساتھ، تمام مومنین مسقط بالخصوص جو سن رہے ہیں، مرکزی امام بارگاہ وادی الکبیر مسجد علی بن ابی طالب سے یہ نشر ہو رہی مجلس ہے. عزیزان محترم اور پوری دنیا میں جہاں تک مومنین مجھے سن رہے ہیں، اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی جنگ ہوئی ہیں، پہلی جنگ، پہلا مارکہ، پہلا میدان جہاد جنگ بدر، اور آخر ہے حنین. پوری توجہ فرمائے گا. یعنی جو 80 جنگیں ہوئی ہیں رسول خدا، جس میں رسول خدا کو جو حکم خدا جہاد ہوا تھا، تو پہلی جنگ کا نام ہے، پہلے مارکے کا نام ہے، پہلے میدان جہاد کا نام ہے بدر، اور آخر کا نام ہے حنین. ان کے درمیان تقریباً 80 مارکے ہوئے ہیں، جس میں کچھ غزوے ہیں، کچھ سریے ہیں، کچھ مارکۃ العرا میں جنگیں ہیں. عزیزان محترم، اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب مدینے کے ارد گرد ہوئی ہیں. جو سب سے کچھ زیادہ فاصلے پہ تھی وہ تھی جنگ خیبر، جو بڑی مشہور ہے، جس کو بچہ بچہ جانتا ہے، اس لیے کہ جنگیں جب بہت کم پڑھی جاتی ہیں میدان جہاد کا ذکر ہو جاتا ہے، ایک آدھ کبھی جنگ خندق اور جنگ احد اور جنگ خیبر کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اس سے لوگ روح آشنا زیادہ ہیں. لیکن میں نے اس عشرے میں مناسب یہ سمجھا کہ وہ غزوات، وہ سریے، وہ میدان جہاد جن کا ذکر نہیں ہوتا ہے، میں نے پورا عشرہ ہی اس پر پڑھنے کے لیے موضوع منتخب کیا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور عزیزان محترم یہ نہ سوچے، لوگ کہتے ہیں ارے بھائی مجلسوں میں جو ہے کچھ اور گفتگو ہو اور یہ جنگوں سے کیا ملتا ہے. ارے احمقو 114 سورے ہیں قرآن میں، ایک سورہ احزاب بھی ہے. اور احزاب کون سا ہے؟ جنگ خندق کا نامی سورہ جنگ احزاب ہے. عزیزان محترم، یعنی اللہ کی نظر میں میدان جہاد جو جنگیں ہیں، جو اسلامی جہاد ہیں، رسول خدا جو مسلمانوں کو لے کر میدان میں گئے تھے، اور غزوات حیدریہ ہیں، مولا علی کے سر پہ فتح کا صحرا بندھا. عزیزان محترم، ان کی بدولت رسول فتح یاب ہوئے. عزیزان محترم، تو بھائی اتنا اہمیت رکھتا ہے، اتنی اہمیت جنگیں رکھتی ہیں کہ اللہ نے 114 سوروں میں نماز والا سورہ نہیں رکھا، روزے والا سورہ نہیں رکھا، زکوٰۃ والا سورہ نہیں رکھا، خمس والا سورہ نہیں رکھا، اللہ نے اطاعت والدین والا سورہ نہیں رکھا، اللہ نے اطاعت والدین والا سورہ نہیں رکھا، حج والا سورہ نہیں رکھا، طواف والا سورہ نہیں رکھا، میدان مینا والا سورہ نہیں رکھا، قربانی والا سورہ نہیں رکھا. عزیزان محترم، یتیموں کے حقوق کے لیے ایک سورہ نہیں پورا آیا، ماں باپ کی اطاعت کے لیے پورا سورہ نہیں آیا. اطاعت والدین کے لیے آیت ہے، یتیموں کے لیے آیت ہے، بیواؤں کے لیے آیت ہے، نماز کے لیے آیت ہے، روزے کے لیے آیت ہے. توجہ فرمائیے گا، روزے کے لیے آیت ہے، حج کے لیے آیت ہے، طواف کے لیے آیت ہے، قربانی کے لیے آیت ہے. عزیزان محترم، یہ ساری چیزوں کے لیے آیتیں ہیں. لیکن جنگیں اللہ کی نظر میں اتنی اہمیت رکھتی ہیں، جو جہاد اسلامی ہے، جو غزوات حیدریہ ہے، جو جہاد رسول ہے، جو جہاد معصوم ہے. کیا سننا تھا محترم؟ اس کے لیے اللہ نے 114 سوروں میں ایک پورا سورہ احزاب رکھا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں آپ، اکثر ہمارے یہاں کچھ بیتوکی باتیں کرتے ہیں، اور پورے بر صغیر میں اردو میں مجالس جہاں برپا ہوتی ہیں اور بر صغیر میں سنی جاتی ہیں، تو اکثر بیشتر مجالس کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ کب تک جو ہے وہ آپ جنگیں پڑھتے رہیے گا، اور وہ کیا نام ہے خیبر پڑھیے گا، اور خندق پڑھیے گا، اور بدر پڑھیے گا، احد پڑھیے گا. عزیزان محترم، یہ اسی طریقے سے ہے جیسے سورہ حمد. کیا سننا محترم؟ سورہ حمد بھی ایک سورہ ہے، اور سورہ احزاب بھی ایک سورہ ہے. اور عزیزان محترم، سورہ احزاب کا ہے کے لیے آیا، پوری توجہ فرمائیے گا. جنگ احزاب بھی ایک ہوئی ہے. تو عزیزان محترم، تو جیسے اللہ کی نظر میں یہ سورہ اہمیت رکھتے ہیں، ویسے یہ سورہ اہمیت ہے. اس کا مطلب جہاد اسلامی اور یہ غزوات حیدریہ اور یہ اسلامی جنگیں جو ہیں، اسلامی جہاد جو ہیں، یہ جو مارکے ہیں، یہ جو غزوے ہیں، یہ جو سریہ ہیں، اس کا مطلب اللہ نے اس کو غیر اہم نہیں بتایا ہے. قرآن میں اس کے نام سے سورہ رکھ کے بتایا ہے کہ جیسے عبادتوں کے لیے میں نے آیتوں کو رکھا ہے اور اپنی حمد و ثنا کے لیے سورہ حمد کو رکھا ہے، اسی
طرح سے اسلامی جنگوں کے لیے، غزوات حیدریہ کے لیے، جہاد رسول کے لیے، جہاد اسلامی کے لیے ہم نے سورہ احزاب کو رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اور فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، جو پورے عشرے میں اس لفظ کے اوپر پورا موضوع جو ہے وہ گھومتا رہے گا اور آپ کے اذہان عالیہ کو جگاتا رہے گا۔ میں نے ایک لفظ آپ کی خدمت میں پیش کیا ارباب اعضاء کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں سب مدینے کے ارد گرد ہوئی ہیں۔ دیکھیں، جہاد اور قتال، اسی کے اوپر گفتگو ہوگی انشاءاللہ بتائید اہل بیت۔ کیا مدینہ جو شہر رسول کا شہر کہلاتا ہے، اور مکے سے جب آئے تھے تو ساری جنگیں، سارے میدان، سارے مارکے مدینے کے ارد گرد، جو سب سے زیادہ دوری تھی وہ خیبر کی تھی، اور ایک جس میں تلوار نہیں چلی، بہت مختصر، وہاں پر علی کا نام چلا اور علی کے فضائلوں کا دریا بہا، وہ ہے غزوہ ذات سلاسل، جو 5 منزل دور تھی مدینے سے، سب سے زیادہ دور۔ باقی جتنی بھی جنگیں ہیں سب مدینے کے ارد گرد ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سنیے گا، آغاز گفتگو یہیں سے کر رہا ہوں کہ مدینے کے ارد گرد جنگوں کا ہونا، جہاد اسلامی کا ہونا، مارکہ رسول کے ساتھ لڑنا، رسول کا حکم جہاد مسلمانوں کو دینا، اور ان میدان جہاد میں علی کے سر پہ فتح کا صحرا بندھنا، اس بات کی نشاندہی ہے کہ جہاد کا مطلب حملہ نہیں ہے، جہاد کا مطلب افینس نہیں ہے، جہاد کا مطلب ڈیفنس ہے، جہاد کا مطلب دفاع ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ، دیکھیں حملہ کب ہوتا ہے کہ جب لشکر آپ لے جا کے کسی کے دوسرے شہر پر یا دوسرے ملک پہ آپ جا کے چڑھائی کریں، اس کو کہتے ہیں افینس، اس کو کہتے ہیں حملہ۔ حملہ کیا اور جنگ ہو گئی اور لوگ مارے گئے۔ اور ڈیفنس کسے کہتے ہیں کہ کچھ دشمن آپ کے اوپر حملہ کریں اور آپ ڈیفنس میں، اپنے سیلف ڈیفنس میں اگر آپ تلوار چلاتے ہیں تو یہ ڈیفنس کہلاتا ہے، یہ افینس نہیں کہلاتا ہے، یہ حملہ نہیں کہلاتا ہے، یہ دفاع کہلاتا ہے۔ اور دفاع جو ہے، اب جہاد اسلامی میں جملہ سنیے گا، جہاد اور قتال کا بنیادی موضوع یہ ہے۔ دیکھیں آج سے موضوع میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور موضوع کے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں۔ جہاد اور قتال کے اوپر خطاب کرنا ہے۔ بھائی جہاد ڈیفنس ہے، افینس نہیں، جہاد دفاع ہے، حملہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حملہ ہے وہاں افینس ہے، جہاں حملہ ہے وہاں افینس ہے، اور جہاں دفاع ہے وہاں ڈیفنس ہے۔ عزیزان محترم، تو جہاد اور قتال کا فرق یہ ہے کہ جہاد اسلام، قرآن والا اسلام دفاع ہے، مسلمان والا اسلام حملہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میں فرما رہے ہیں آپ، پوری توجہ، ہم شکر گزار ہیں آپ کی سماعتوں کے کہ عزیزان محترم کہ جو اسلام والا جہاد ہے وہ افینس نہیں ہے، وہ ڈیفنس ہے۔ اسلام والا جہاد دفاع ہے، حملہ نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل جو میں نے پیش کی کہ مدینے کے ارد گرد جنگیں ہوئی ہیں، ساری جنگیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے۔ اور آج تو بڑا آسان ہے، لوگ حاجی حج کرنے جاتے ہیں، زیارت کرنے جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں اور جا کے اس میدان دیکھ لیا کہ مقامات تاریخ میں جو لکھے ہیں کہ احد کہاں پہ ہوئی، اس کی پہاڑی بھی موجود ہیں، بنی نذیر کہاں پہ ہوئی ہے، جنگ احزاب کہاں ہوئی، جس کو جنگ خندق کہتے ہیں، اس کا نام جنگ احزاب ہے جس کے نام سے سورہ ہے، لیکن جنگ خندق کیوں کہی جاتی ہے وہ انشاءاللہ جب وقت آگے تفصیل بتائیں گے۔ وہ خندق جو کھودی گئی تھی اس وجہ سے مدینے کے شہر کے باہر، تاکہ وہ پہچان بن گئی، لیکن اس کا اصلی نام ہے احزاب، جنگ احزاب۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تو مدینے کے قریب ہونا اس بات کی نشاندہی، جو رسول نے جہاد لڑا، جس کا حکم اللہ نے دیا، یعنی جہاد معصوم۔ دیکھیے اس پر غور کیجئے گا، جہاد معصوم وہ ہے کہ لوگوں کو بچانے کے لیے ہوا، لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ہوا، لوگوں کے مالوں کو بچانے کے لیے ہوا، لوگوں کی آبرو بچانے کے لیے ہوا۔ اس کا مطلب جہاد معصوم اسے کہتے ہیں کہ اگر دشمن آ کر حملہ کریں، شہر برباد کریں، لوگوں کی جانیں لیں، بچوں کو یتیم کریں، عورتوں کو بیوہ کریں، تو ان کے مال بچانے کے لیے، عورتوں کے شوہروں کی جان بچانے کے لیے، ان کو بیوگی سے بچانے کے لیے اگر معصوم کی تلوار اٹھے تو یہ ہے جہاد اسلامی۔ اگر لوگوں کا محنت سے حلال سے کمایا ہوا مال اگر بچایا جائے دشمنوں سے، اس کو
اگر بچانے کے لیے اگر تلوار معصوم کی اٹھے تو یہ جہاد اسلامی ہے عزیزان محترم. اور لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی جائے یہ جہاد اسلامی ہے. اور لوگوں کی جان اگر لے لی جائے تو یہی قتال ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آج پوری دنیا میں جو مسلمان بدنام ہے، ابھی کئی سال پہلے پوپ نے کہا تھا کہ اسلام جو ہے تلوار کے بیس پہ پھیلا ہے. تو عزیزان محترم یہ بات لوگ پڑھنے میں ڈرتے ہیں، لیکن میں منبر رسول سے اس مرکزی امام بارگاہ کی مجالس سے پوری دنیا میں سنی جا رہی، میں بابانگ دوحل میں بغیر کسی ڈر اور خوف کے، کیونکہ مجلس ریکارڈ بھی ہوتی ہیں، اس کا میں جواب دے ہوں. اگر کوئی اعتراض کرے کہ پوری دنیا میں جو اعتراض ہوا کہ اسلام تلوار کے بیس پہ پھیلا، اسلام تلوار کے بیس پہ پھیلا، تو بھائی وہ غلط نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سناٹا آ جائے گا کہ مولانا نے کیا پڑھ دیا. یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں تلوار کے بیس پر اسلام پھیلا، تو یہ غلط نہیں ہے. میں وادی کبیر مسقط کی مرکزی امام بارگاہ، قدیم امام بارگاہ کے اس عشرہ سفر المظفر کی پہلی تقریر میں پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے بیس پہ پھیلا تو وہ غلط نہیں ہے. پاپ نے جو کہا تھا وہ صحیح ہے کہ تاریخ پڑھیے، جاہلانہ باتیں نہ کیجیے، اس لیے کہ علم وہ ہے کہ ہر چیز کے سچائی کو پیش کر دیتا ہے، دودھ اور پانی کو الگ کر دیتا ہے، حق و باطل کو الگ کر دیتا ہے. اگر باطل کے چہرے پر حق کی نقاب پڑی ہوئی ہے تو اسے الٹ دیتا ہے. کہا بھائی تلوار کے بیس پہ اسلام پھیلا، کہا کہ یہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام بھی دو طرح کے ہیں. ایک اسلام غدیر سے چلا ہے، ایک اسلام ثقیفہ سے چلا ہے. جو غدیر والا اسلام ہے وہ قرآن والا ہے، جو ثقیفہ والا ہے وہ مسلمان والا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں عظمت آل محمد پر. اور فرما رہے آپ. تو جو اعتراض ہوتا ہے کہ تلوار کے بیس پر، چونکہ اب مومنی دنیا کے لوگ جو ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کی مجبوری ہے، وہ ہسٹری پڑھتے ہیں. اب وہ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں کہ قرآن والا جہاد کون سا ہے اور مسلمان والا جہاد کون سا ہے. تو مسلمان کی عادتوں کا نام جہاد نہیں ہے. میں جملے کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، قرآن کی آیتوں کا نام جہاد ہے. اور قرآن کی آیت میں جہاد کا حکم کس کے ہوا؟ معصوم کو ہوا. تو معصوم کو حکم جہاد ہے، اور معصوم جب اجازت دے گا تو امتی کو پر واجب ہوگا. تو جہاد کی شرط اولین ہے کہ حضور معصوم بھی ہو اور حکم معصوم بھی ہو، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ امام ہو. اگر ہم کو میدان میں جانے کے لیے وہ کہے کہ تلوار لے کے جاؤ، تو اگر ہم نہیں جاتے ہیں تو بھی ہم جہنمی بنے جا رہے ہیں، دوزخی. اور اگر امام منع کرے، حکم نہ دے، اور ہم تلوار لے کے میدان میں کافر اور مشرکین کے سامنے نکل کے ان سے جنگ کرنے لگے، تلوار چلانے لگے اور کلمہ پڑھوانے لگے، تو یہ کلمہ پڑھوا کے ہی ہم دوزخ میں چلے جائیں گے. اس لیے شرط اولین یہ ہے کہ جب حکم معصوم ہو اور جو حضور معصوم ہو، یعنی معصوم پردے میں نہ ہو، آپ کے سامنے موجود ہو، آپ کو حکم دے، دو چیزیں، تب جہاد قرآن ہوگا، تب جہاد اسلامی ہوگا، تبھی جہاد ہوگا، ورنہ قتال ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں آپ، یہ جو واقعات ہیں ایران تک کے، کس کے دور میں؟ دوسرے کے دور میں گئے اور تلوار کے بیس پہ کلمہ پڑھایا گیا. کہ یہ تاریخ کے دامن میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے. واقع حرہ جو یزید کے زمانے میں ہوا یہ مدینے میں، تو کہ یہ جو ہے تاریخ کے دامن میں موجود نہیں ہے. لوگوں کی آبرو ریزی ہوئی اور چڑھائی کی، شب خون مار دیا گیا، لوگ سو رہے ہیں اور رات میں قتل کر دیا گیا، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی اور انہیں اسیر کر کے کنیز بنا کے لے جایا گیا. تو یہ جہاد تھوڑی نہ ہے، اسی کا نام قتال ہے. تو دنیا یہ سمجھی کہ جو قتال تھا اس کو مسلمان جہاد بتا رہا ہے. ہم نے اسی لیے مجالس میں جہاد و قتال کا فرق بتانے کے لیے اس موضوع کو منتخب کیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ قرآن والا جہاد کون سا ہے، مسلمان والا کون سا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں. اور بس میں آج تمہیدی مجلس ہے، بہت زیادہ دیر چونکہ آن لائن مجلس میں وقت نہیں ہوتا ہے، بس اتنا میں عرض کروں کہ 80 مارکے میں نے بتائے، جس میں چھوٹے چھوٹے سریے، غزوے اور مارکۃ العرا جنگیں ہوئیں رسول سے. 80 جنگوں میں 26 جنگوں میں آپ بنفس نفیس میدان میں گئے، لیکن باقی میں لشکر کو بھیجا. اور یاد رکھیے، پھر میں اس سوال کو متوجہ کرنے کے لیے آپ کے ذہنوں کے تک پہنچا رہا ہوں کہ اعلان اسلام کے بعد
دعوت ذوالشیرہ کے بعد 13 سال رہے، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اچھا، جب کوئی مشن نیا نیا ہوتا ہے، کوئی ادارہ، کوئی مشن، کوئی بھی چیز کا آغاز آپ کریں کسی بھی مشن کا، تو شروعات میں لڑنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ابھی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی ہیں۔ صاحبان عقل اور صاحبان فہم سے میں مخاطب ہوں۔ تو مکے میں اسلام تو ابھی کمزور تھا نا، ابھی اعلان ہوا ہے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں لوگ، تو ان سے جو ہے جنگ کرنا آسان تھا۔ کوئی درخت لگایا جاتا ہے جب کمزور ہوتا ہے، تو کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر مٹھی سے پکڑے اور اس کو اکھاڑ لے تو جڑوں سمیت درخت آ جائے گا۔ لیکن اگر کچھ سال گزر جائیں، 10 12 15 سال گزر جائیں، اور اس کے بعد اگر بچہ تو بچہ 4 ہیکل جوان بھی آئیں تو اسے ہلا نہیں سکتے، کیونکہ وہ بہت مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ تو پھر آرا لایا جاتا ہے، اس سے کاٹا جاتا تو اس سے بھی گھنٹوں لگتا ہے، تب جا کے آرے سے بڑی مشکل سے کٹتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ کفار و مشرکین 13 سال جب اسلام کا درخت بہت کمزور تھا، کیا سنیدان محترم، کچھ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسلام کا درخت جب بہت کمزور تھا تب آ کے یہ چڑھائی کر دیتے مکے پر، جیسے مدینے پہ چڑھائی کی ہے، اور فوج لے کر آتے، اور وہاں تو مسلمان بھی کم تھے، اور جب مکے سے ہجرت کر کے آپ آ گئے تو یہاں پر انصار اور مہاجرین وہاں سے ساتھ میں آئے تھے ہجرت کر کے، اور انصار مدینے میں جنہوں نے کلمہ پڑھا تو وہ مل کے تو تعداد زیادہ ہو گئی نا۔ پہلی جنگ میں 313 ہوئے، مکے سے جو آئے تھے وہ کم سے کم لوگ تھے، مدینے کے مل کے تب 313 ہوئے تھے جنگ بدر میں جو پہلی جنگ ہوئی۔ اگر وہاں لڑنے آتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو 40 بھی نہ ملتے۔ کیا سننے والے محترم، تو لڑنا آسان تھا، تو یہ ایسا ہوا کیوں نہیں؟ اب یہ کون بتائے گا؟ مورخ بتائے گا، مصنف بتائے گا، مولوی بتائے گا، عالم بتائے گا، خطیب بتائے گا، شاعر بتائے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ خود ہم جا کے یہودیوں سے اور کافروں سے اور مشرکوں سے سوال کر لیں کہ بھیا جب اسلام نیا نیا تھا اور تعداد بھی بہت کم تھی، تب تو آپ نے ایک جنگ نہ لڑی، مکے پہ ایک چڑھائی نہ کی، اور مدینے پہ اتنی چڑھائیاں کر دی، 80 جنگیں لڑ دی۔ پوری توجہ دانے محترم، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو آج اب نہیں ہم بیان ہم زبان ہو کر سارے کفار و مشرکین و یہودی مل کر کہے کہ ہمارے پاس طاقت تو تھی، ہمارے پاس مال تو تھا، ہمارے پاس لشکر تو تھا، ہمارے پاس تلواریں تو تھی، ہمارے پاس نیزے تو تھے، ہمارے پاس گھوڑے اور اونٹ اور ناکے سب تھے، سب کچھ ہمارے پاس تھا، سامان جنگ تھا ہمارے پاس سپاہی بھی تھے، ہمارے پاس سارے کے سارے لشکر تھے، لیکن ہمت کیوں نہ پڑی؟ کہ اسلام کا درخت کمزور ضرور تھا، لیکن اس کمزور درخت کے سائے کے لیے رئیس مکہ، امیر بطحہ، والد کل ایمان، حضرت عمران، جناب ابو طالب علیہ السلام، غور فرما رہے ہیں آپ، اس درخت کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، کسی کی حیثیت نہیں تھی کہ جو درخت اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ خدا کی قسم، یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ آج ہم جو محسن اسلام کہہ کر حضرت ابو طالب کو خطاب کرتے ہیں، وہ اسی لیے کہ جب تک آپ حیات رہے تو نہ یہودیوں کی ہمت پڑی، نہ ان کے پیسے میں طاقت تھی، نہ ان کی تلوار میں طاقت تھی، نہ ان کے نیزے میں طاقت تھی، نہ ان کے لشکر میں طاقت تھی کہ درخت اسلام کی طرف یا بانی اسلام رسول کی طرف آگ بھی اٹھا لے، لیکن ادھر ان کی آگ بند ہوتی ہے اور 80 مار کے وجود میں آ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو جہاد اور قتال کے عنوان پہ انشاءاللہ اس عشرے میں آپ کو خطاب کرنا ہے۔ بتائی دے اہل بیت بالخصوص ثانیہ زہرا کا کرم رہا تو انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس پر گفتگو کرنے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، حق و باطل میں فرق ہو جائے گا، اور پوری دنیا کو یہ پتہ چل جائے گا، دنیا انسانیت کو، کہ اسلام 2 طرح سے دنیا میں پیش ہوا، ایک در اہل بیت سے، اور ایک اسلام سلاطین، مسلم سلاطین کے ہاں سے، درباروں سے، یعنی ایک در اہل بیت سے اور ایک درباروں سے۔ اب درباروں اور در اہل بیت کی بنیاد کہاں ملتی ہے؟ در اہل بیت کی بنیاد غدیر ہے اور درباروں کی بنیاد ثقیفہ ہے۔ ثقیفہ والا اسلام وہ ہے کہ جو مسلمان کے فائدے کے لیے اسلام کو قربان کیا جاتا ہے، اور غدیر والا اسلام وہ ہے کہ اسلام کے لیے مسلمان خود قربان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے، اور جہاد کی قسمیں آپ پہلی مجلس میں عرض کر دوں تاکہ انشاءاللہ کل سے باقاعدہ غزوات حیدریہ اور جہاد اسلامی وہ مارکے جو عام طور سے
ہمارے ٹین ایجرس، ہمارے بچے ان کے نام بھی نہیں جانتے. اچھا وجہ کیا ہے؟ محرم کا عشرہ ہوا، سفر کا عشرہ، خاص کر عشرے محرم میں 8 محرم کو مولا عباس سے متعلق تاریخ ہوتی پوری دنیا میں. موضوع کوئی سا بھی ذاکر کا چل رہا ہو، کسی بھی عزا خانے کا، لیکن 8 محرم کو مولا عباس کے علم اور ان کی شجاعت کے لیے خیبر کو پڑھتا ہے، یا کبھی کبھی جنگ خندق مولا علی کے شجاعت کا ذکر ہوتا ہے، تاکہ مولا علی سے مولا عباس تک آیا جاتا ہے. لیکن جو واقعی غزوات حیدریہ ہیں مولا علی کے، وہ مارکے جو ان کے سر کے اوپر فتح کا صحرا بندھا اور رسول خدا نے اس کو فتح کیا، اور جو واقعی جہاد اسلامی کی کیفیت ہے اور جو قوانین ہیں وہ ہمارے ٹین ایجرز تک نہیں پہنچے. یہ مجلسیں برپا ہی اسی لیے کی گئی ہیں کہ یہاں سے جو شکوک ہیں وہ دور ہو جائیں، جو باتیں نہیں معلوم ہیں وہ معلوم ہو جائیں. اگر ہمارے ٹین ایجرز کو اگر ایک پیغام بھی پہنچ گیا تو مجالس برپا کرنے والے بھی کامیاب، مجلس پڑھنے والے بھی کامیاب، مجلس سننے والے بھی کامیاب. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. فرما رہے ہیں آپ. دیکھیے جہاد بالسیف سب سے آخر میں ہوتا ہے. جو قرآن والا جہاد ہے اس میں تلوار، جہاد بالسیف شروع میں نہیں ہے، جد و جہد سے. اب جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس مال ہے اور اللہ کے دین کو، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کو، اس کے بنائے ہوئے امام کو اگر ہمارے مال کی ضرورت ہے، اگر ہم نے وہ مال ان کی راہ میں خرچ کر دیا تو یہ جہاد بالمال ہے. اگر اللہ، رسول، امام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے، کوئی کعبہ، مسجد، قرآن، شریعت محمدی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اگر ہم نے قلم سے جواب دے دیا تو یہ جہاد بالقلم ہے. اگر ہم نے زبان کے ذریعے، تقریر کے ذریعے اگر ہم نے جواب دے دیا تو یہ جہاد باللسان ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ سب یعنی اپنی توانائی کو، اپنی قوت کو، اپنی دولت کو اگر راہ خدا میں صرف کر دیا جائے، اس کا نام جہاد ہے. اور پھر جہاد بالسیف سب سے آخر میں آتا ہے، اور اس کے لیے شرط وہی ہے کہ جب کوئی معصوم آپ کو حکم دے اور معصوم موجود ہو. یعنی اگر معصوم آپ کے سامنے موجود نہیں ہے تو سارے واجب پہ عمل ہوگا، جہاد پہ عمل نہیں ہوگا. اب یہ جو پوری دنیا میں جہاد کے نام پر پوری دنیا کا خاکہ اور میپ آپ کے سامنے ہے، جہاں جہاں جہاد کے نام پر تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ سب کے سب ٹیررسٹ ہیں، ٹیررزم ہو رہا ہے. یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، ٹیررزم ہے. قتال کو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن اگر سچے مسلمان ہو جن کا تعلق کربلا سے ہے، جن کا تعلق جو ہے غدیر سے ہے، جن کا تعلق اہل بیت رسول سے ہے، جن کا تعلق قرآن سے ہے، ان کے یہاں آج جہاد ہے ہی نہیں. اس لیے کہ معصوم پردے غیب میں ہے. جب وہ ظہور فرمائیں گے اور جب وہ حکم دیں گے تو جہاد ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آج پوری دنیا میں مسلمان اور قرآن جو بدنام ہو رہا ہے، ان مجالس کے ذریعے یہی بتانا ہے کہ بھئی آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. یہ مجالس سے مومنین تھوڑی سنتے ہیں، غیر بھی سنتے ہیں. تو ان کے تک پہنچے بات کہ یہ جو جہاد کے نام پر قتال ہو رہا ہے، جو قتل و غارت ہو رہا ہے، جس کو آج اپنی دنیاوی زبان میں ٹیررزم کہا جاتا ہے، دہشت گردی کہا جاتا ہے، حقیقت میں قرآن کی زبان میں یہی قتال ہے. جہاد و قتال دونوں لفظ ہیں. جہاد کی تعریف ہے اور قتال کی مذمت ہے. کیا مطلب؟ اگر مجاہد ہے تو وہ قابل ستائش ہے، اور اگر قاتل ہے تو قابل لعنت ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. قرآن نے قتال کے اوپر مذمت کی ہے، لعنت و ملامت کی ہے، اور مجاہد کا بڑا رتبہ ہے. اور وہ آیت ہے نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرنا. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کی طرف سے رزق بھی پا رہے ہیں. عزیزان محترم کیا سن رہے ہیں؟ میں قرآن نے مجاہد کی جو ہے تعریف کی ہے. اور مجاہد کسے کہتے ہیں؟ کہ جو جہاد کرے. تو جہاد کب کرے گا؟ جب حکم معصوم ہو اور حضور معصوم ہو. اگر اس نے دشمن کو مار دیا تو غازی ہے، اگر دشمن نے اس کو مار دیا تو شہید ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. فرما رہے آپ، یہ ہے جہاد اسلامی. تو انشاءاللہ جہاد اور قتال کے عنوان سے انشاءاللہ میں اس عشرہ سفر المظفر میں میں آپ کو خطاب کروں گا. اور آج پہلی سفر کی یہ مجلس ہے. عزیزوں، محرم گزر گیا، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اہل حرم
دمشق پہنچ گئے، سفر میں دمشق پہنچ گئے، کربلا میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ ہاں عزادارو، ایک دکھیا ماں پرسہ لینے اپنے لال کا آتی ہے، مجالس میں ایک سے علماء ایک سے خطبہ اپنے اپنے علم کے مطابق اور توفیق اہل بیت توفیق الہی کے مطابق فضائل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اصل فضائل تو ان کے اللہ جانتا ہے اور رسول جانتے ہیں، قرآن جانتا ہے۔ ہم صرف اپنی روح کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے دل اور دماغ کو روشن کرنے کے لیے فضائل علیہ محمد پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن واقعی ان کے کیا فضائل ہیں ہم کیا جانیں۔ کتاب فضائل تو ابھی کھلی نہیں، صرف کتاب فضائل کا پہلا ورق مقدمے کا کھلا تھا، اس کی پہلی سطر رسول نے 63 برس کی حیات طیبہ میں بیان کی تو نصیری علی کو خدا کہنے لگے۔ اگر کہیں کتاب خدا کھل جاتی تو آج کیا عالم ہوتا، وہ تو علی کا سجدہ نہ ہوتا تو ہم بھی کنفیوز ہو جاتے کہ علی اللہ ہے یا علی بندہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مولا علی کی عبادتیں ان کے سجدے بتاتے ہیں کہ یہ بندگی سے بلند ہیں، الوہیت کے نیچے ہیں، عبد و معبود کے مابین ہیں۔ ہاں عزیزوں، یہ آل محمد زہرا کا بھرا گھر کربلا میں اجڑا، اور فضائل کے بعد جو مصائب کی منزل آتی ہے تو اس میں 2 آنسو نکل آتے ہیں، اور جو بیویاں آتی ہیں، اہل بیت آتے ہیں، بالخصوص مادر حسین جو مجالس میں آتی ہیں، کہیں بھی برپا ہو، کوئی سی بھی مجلس ہو، مرکزی ہو یا چھوٹی سی ہو یا مختصر ہو یا طولانی ہو، بس وہ مصائب کا انتظار کرتی ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ جب کہیں مجلس برپا ہوتی ہے، علامہ درمندی نے بھی لکھا ہے کہ 3 بیویاں جو ہیں وہ آتی ہیں مجلس میں، اور لوگوں کے بھی، فرشتوں کے بھی آنے کی روایتیں ہیں کہ جنت البقیع میں جو ہے زلزلہ آتا ہے، اور ایک وہ بیوی اس سے نکلتی ہے کہ جس کا پہلو بھی زخمی ہے اور جس کا دل بھی زخمی ہے۔ ہاں ارباب اعضاء، اور وہاں سے وہ سیدہ زینب شام میں آتی ہے، مظلوم بھائی کی مظلوم بہن کو جگاتی ہے اور کہتی ہے زینب اٹھو، تیرے بھیا کی مجلس فلاں اعضاء خانے میں برپا کی گئی ہے، چلو وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں سبیل کا انتظام ہے، وہاں جو ہے کھانے کا انتظام ہے، نظر حسین کا اہتمام ہے، حسین کے مصائب بیان کیے جائیں گے، چلو سننے کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تیرے بھائی پر تجھے رونے نہیں دیا گیا، ماتم نہیں کرنے دیا گیا، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ ہاں آزاداروں، ایک مرتبہ شہزادی ناب زینب اپنی قبر سے باہر آتی ہیں اور کہتی ہیں اماں مجھے آپ کیوں لینے آئی ہیں؟ کہا کہ تیرے بھائی پر تجھے رونے نہیں دیا تھا اس لیے میں لینے آئی ہوں۔ کہا اماں لیکن جب ہم قید خانے سے اسیر ہو کے جب رہا ہوئے تھے، قید خانے میں اسیر ہوئے تھے پھر رہا ہوئے، تو ہم نے 7 دن دشمن کے ہاں مکان خالی کرا کے ماتم کیا، اور اس مجلس کی ذاکرہ بھی میں تھی۔ میں نے پڑھا عباس کے بازو کیسے کاٹے گئے، میں نے پڑھا تھا اکبر کے سینے میں برچھی کینی کیسے لگی، میں نے پڑھا تھا قاسم پامال سمے اسپا کیسے ہو گئے، میں نے پڑھا تھا میرے مظلوم بھائی کے سوکھے گلے پہ خنجر کیسے چلا، میں نے پڑھا تھا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ کیسے منقلب ہو گیا۔ ہاں آزاداروں، جناب زینب کہتی ہیں اماں اس کے بعد میں مدینے گئی، کربلا گئی، کربلا کے بعد مدینے گئی، مدینے کے بعد بھی مصر آئی، پھر سے شام میں آ گئی۔ جب تک میں زندہ رہی میں نے اپنے بھائی کا ماتم کیا، ان پہ گریہ کیا۔ اماں اگر لے چلنا ہے تو اس کو لے چلو۔ ارے جب تک وہ زندہ رہی اس کو اپنے بابا پہ رونے نہیں دیا گیا۔ کہا کس کی بات کرے؟ کہا حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ قید خانے شام میں سو رہی ہے۔ یہ دونوں بیویاں وہاں آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی اٹھو سکینہ اٹھو، اٹھو یتیمہ اٹھو سکینہ، تمہارے بابا کی مجلس برپا ہے۔ اب تاریخ بتاتی ہے، علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ تینوں بیویاں مجلس حسین میں جاتی ہیں، اور جب ذاکر فضائل سے مصائب پہ آتا ہے تو جناب سکینہ اپنا جلا ہوا دامن پہ لا کے کہتی ہے اے اللہ میرے بابا پہ رونے والوں کو سلامت رکھنا، ان کے بچے یتیم نہ ہو، جزاکم اللہ خیر جزا۔ ہاں زادارو، جناب سکینہ کا ذکر آ گیا، بنت الحسین کا ذکر آ گیا، وہ سکینہ جس کا نام نامی رقیہ لیکن پہچان سکینہ کیوں؟ کہ جناب رقیہ کو سکینہ حسین اس لیے کہتے تھے کہ جب تک حسین کے سینے پہ سکینہ آنا جاتی تو حسین کو سکون نہیں ملتا تھا، اور جناب سکینہ کو جب تک بابا کا سینہ نہیں ملتا تھا تب تک بچی کو چین نہیں آتا تھا۔ ہاں آزاداروں، ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، ایک روایت انشاءاللہ اگر آپ نے محسوس کر لیا تو جب یاد آئے گا آپ روئیں گے، جزاکم اللہ خیر جزا۔ ہاں آزاداروں، تاریخ بتاتی ہے کہ 11 محرم کو جب
اہل حرم کو اسیر کیا گیا اور اسیر کر کے جب ان کو لے جایا گیا، ہاں عزاداروں تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ناکے کے اوپر جو ہے جناب سکینہ کو جو ہے اس پر بٹھا دیا گیا۔ جناب زینب کہتی رہی کہ میرے ناکے پہ بٹھا دو، شمر راضی نہیں ہوا، رباب نے کہا میرے ناکے پر، لیلا نے کہا میرے ناکے پر، جناب کلثوم نے بیویوں نے کہا کہ یہ حسین کی چہیتی بیٹی ہے، یہ حسین کی یتیمہ ہے، کم سن ہے، یہ بچی گر جائے گی، نہیں مانے۔ قافلہ چلا، راستے میں خولی کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹ کے زمین پر گرا اور نصب ہو گیا جس پہ سر حسین آویزہ تھا۔ ہاں عزاداروں آپ کی آوازیں بلند ہے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، جہاں جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ان گھروں پہ اللہ رحم نزول رحمت فرمائے۔ ہاں عزاداروں کوئی غم نہ ہو، اللہ آپ کو دے سوائے غم حسین کے، غم اہل بیت کے۔ کہ ایک مرتبہ وہ کوشش کرتا، جب نہ نکلا تو دو چار کو بلایا سپاہیوں کو، وہ بھی نہ نکلا تو اس نے کہا شمر سے کہ یہ سر جو ہے وہ نیزہ حسین والا آگے نہیں بڑھتا۔ کہا کیوں؟ کہا زمین میں نصب ہو گیا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ چوتھے امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد ایک تعزیانہ لیا، عزاداروں قیامت ہو گئی۔ ایک مرتبہ تعزیانہ مارا، چوتھے امام بلک گئے۔ اس کے بعد دوبارہ پوچھا کہ پوچھو اپنے بابا سے سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ ارے جب کئی بار تعزیانے پڑھ چکے تو جناب سید سجاد نے زنجیروں کو سمیٹا، بیڑیوں کے سمیٹا، تھوڑا تھوڑا خرامہ آگے بڑھے اور بابا کے سامنے کہتے ہیں اے فرزند زہرا، اے فرزند رسول، اے میرے بابا، اے قتیل نینوا، اے میرے بابا یہ بتائیں آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ارے شمر کے تازیانے سہ نہیں جاتے، اللہ اللہ، ارے ماں بہن پپیوں کو لے کے کوفہ سے شام جانا، بابا بتائیں سر حسین گویا ہوا اور کہا کہ سید سجاد میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ناکے سے گر گئی ہے، قافلے سے چھوٹ گئی ہے، جب تک وہ نہ آ جائے گی، شامل قافلہ نہ ہو جائے گی، میرا سر آگے نہ بڑھے گا۔ ایک مرتبہ کہتے سید پپی اماں ارے جا کے سکینہ کو پیچھے سے لے کر آئیے، راستے میں سکینہ چھوٹ گئی ہے۔ اب جناب ام کلثوم جناب زینب آواز دیتی ہیں الیہ الیہ یا بنیہ یا سکینہ، کدھر ہو بیٹی، کدھر ہو بیٹی۔ ایک مرتبہ جب کافی دور چلی گئی، کیا دیکھا کہ ایک معظمہ بیٹھی ہوئی ہے اور معظمہ کے زانو پر جناب سکینہ کا سر ہے اور وہاں پر آرام فرما رہی، آنکھیں بند ہیں، شاید بچی کو نیند آ گئی ہے، تماچے کھا چکی تھی، اللہ اکبر، بے کجاوا اونٹ پہ باندھی گئی تھی، وہاں سے گر گئی تھی۔ ہاں آزاداروں ایک مرتبہ جیسے انہیں دیکھا جناب سکینہ سو رہی ہیں زانو پر ایک معظمہ کے، یہ دو زانو ہو کے بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے کنیز خدا، اے معظمہ، ہم غریبوں پر آپ کا بڑے احسان، لیکن ہم ایسے ہیں جب بھی میرے گھر پہ کوئی آیا ہم نے اس کو بغیر نوازے جانے نہ دیا، آپ نے تو اتنا بڑا احسان ہم پر کر دیا اور ہم اس وقت خود عالم غربت میں ہیں، ہم اسیر ہیں، ہم آپ کو کچھ دے نہیں سکتے، لیکن ہم اپنی اماں سے آپ کی شفاعت کروائیں گے، آپ ذرا اپنا نام بتا دیں آپ کون ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی، ارے کہیں ماں کا شکریہ بیٹیاں ادا کرتی ہیں، کہا آپ کون؟ کہا تیری ماں فاطمہ ہوں۔ کہا ماں آپ آ گئی، ارے جب بھرا گھر اجڑ گیا تب کہاں تھی؟ جب بھیا کے گلے پہ خنجر چل رہا تب کہاں تھی؟ اللہ اکبر، ماں سے جو ہے شکوے بیان کیے، ماں سے فریاد کی، کربلا کا واقعہ سنایا۔ ایک مرتبہ بس سنیے گا مجلس تمام ہے عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اماں جب سے آپ گئی ہے، اللہ اکبر، اماں جب سے آپ گئی ہے آپ کا دیدار نہیں ہوا، دیدار کی زیارت کرا دیے، چہرے اقدس کی زیارت کرا دیے، ذرا نقاب لے کر نہیں بیٹی ہم چہرہ نہیں دکھا سکتے۔ ہاں عزادارو سنیے گا، بڑی قیامت کی روایت سنانے جا رہا ہوں، جب جو جہاں سننے ہوں گے یقیناً تاب نہ لا سکیں گے، بابا اپنی آوازوں کو نہ روکیے گا، اس لیے کہ جب غم حسین میں آوازیں بلند ہو تو ان آوازوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ جناب زہرا کو بآواز بلند رونا بڑا پسند ہے۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ زہرا کہتی ہیں زینب چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گی، کہا اماں یہاں دور دور تک کوئی نہیں ہے، صرف آپ کی دونوں بیٹیاں ہیں اور کوئی بھی آپ کے چہرے کو یہاں نہیں دیکھ سکتا۔ کہا نہیں بیٹی وہ بات نہیں ہے، تم دیکھ نہ پاؤ گی۔ کہا اماں ایسا کیا ہے کہ بیٹی ماں کا چہرہ نہ دیکھ سکے؟ کہا نہیں زینب بس ضد نہ کرو۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ماں آپ کو زینب کے حق کا واسطہ اپنا چہرہ کی زیارت کرا دو۔ کہا زینب آپ قریب آ جاؤ، کلثوم قریب آ جاؤ۔ شہزادی نے ہلکے سے نقاب ہٹائی اور کہا نقاب کے اندر ڈال کے چہرہ دیکھ لو۔ ایک مرتبہ جیسے جناب زینب نے شہزادی کے نقاب کے اندر اپنا سر ڈالا اور کیا دیکھا؟ چہرے پہ خون تازہ لگا ہوا تھا۔ کہا اماں ارے یہ خون کیسا؟ کہا یہ بتاؤ سر حسین تم نے دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کہ حسین کے چہرے پہ خون کیسا؟ کہا کہ وہ جب ان کا بچہ ان کے گود میں تیرے سے شعبہ سے ذبح ہو گیا تو خون کا فوارہ چلا تھا، تو انہوں نے چلو میں خون لے کے اپنے چہرے پہ
مل لیا تھا. کہا کہ بیٹی جواب تم نے دے دیا, ارے حسین کا بیٹا حسین کی گود میں ذبح ہوا تو اس کا خون حسین نے چہرے پہ مل لیا. ارے میرا حسین, میرا لال میری گود میں ذبح کیا گیا, میں نے اس کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا. روز محشر جب میری سواری آئے گی تو میں اللہ سے فریاد کروں گی, ارے جسے چکیا پیس پیس کے پالا یہ اس حسین کا خون ہے. واہ محمدا واہ علی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا بار الہن بلند و تیواز پر رحمت نازل فرما. جتنے بھی وادی کبیر میں مومنین موجود تھے اور آن لائن جنہوں نے جہاں جہاں سے پوری دنیا سے مجلس کو سنا ہے اور جو شریک رہیں, اور ان سب کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرما. اس عبادت کو قبول فرما. دشمنان آزاد دشمنان ولایت کو نابود فرما. اتباعت عالیہ کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے ناصر مان میں شمار فرما. بابا میں رل گیا تڑسینا نہیں لبدا, 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 بابا میں رل گیا جلتن دور مینڈے, جلتن دور مینڈے کروڑا بھول گیا تڑسینا نہیں لبدا, بابا میں رل گیا جلتن دور مینڈے, جلتن دور مینڈے کروڑا بھول گیا تڑسینا نہیں لبدا, بابا میں رل 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 گئی او نہیں بھولیا جڑ کاش مر دیا نل زر باتینڈے خنجر دیا, او نہیں بھولیا جڑ کاش مر دیا نل زر باتینڈے خنجر دیا, انج پیدل میں ٹریا, انج پیدل میں ٹریا, او میری تلیا پھل گیا تڑسینا نہیں لبدا, بابا میں رل 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 گیا نہیں بھولیا جڑ کاش مر دیا نل زر باتینڈے خنجر دیا, او نہیں بھولیا جڑ کاش مر دیا نل زر باتینڈے خنجر دیا, انج پیدل میں ٹریا, انج پیدل میں ٹریا, او میری تلیا پھل گیا تڑسینا نہیں لبدا, بابا میں رل 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 گئی انجلتن در مینڈے, انجلتن در مینڈے کروڑا بھول گیا تڑسینا نہیں لبدا, بابا میں رل گیا انجلتن در مینڈے, انجلتن در مینڈے کروڑا بھول گیا
تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئی وہ جڑا گل تینڈے ضربا چلیا میں کول کھلو کے دے دی وہ جڑا گل تینڈے ضربا چلیا میں کول کھلو کے دے دی وہ نہیں ملیا سر تینڈا نہیں ملیا سر تینڈا اتر لے کر دی رہیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئی ہو جڑا گل تینڈے ضربا چلیا میں کول کھلو کے دے دی ہو جڑا گل تینڈے ضربا چلیا میں کول کھلو کے دے دی او نہیں ملیا سر تینڈا نہیں ملیا سر تینڈا اتر لے کر دی رہیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا 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 انجلتن دور مینڈے انجلتن دور مینڈے اتھے گروڑا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا انجلتن دور مینڈے انجلتن دور مینڈے اتھے گروڑا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گیا ہو گھر بل تو گن کے شام تائیں میں نال اٹھا دے بجدی ہو گھر بل تو گن کے شام تائیں میں نال اٹھا دے بجدی ایک پل نہیں بان دیتا ایک پل نہیں بان دیتا میں ڈاڈ تھک پیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا 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 ہو کربل تو گن کے شام تائیں میں نال اٹھا دے بجدی ہو کربل تو گن کے شام تائیں میں نال اٹھا دے بجدی ایک پل نہیں باڑ دیتا ایک پل نہیں باڑ دیتا میں ڈاڈ تھک پیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا یا حسین 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 او مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین یا حسین یا حسین یا حسین او مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو
جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین یا حسین 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 او مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین او مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا 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 حسین زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے بعد میں ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین وہ زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے بعد میں ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدکہ و ابیک السلام علیکہ وعلی امکہ و اخیک السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس وجان الامان 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 من فتن الزمان
عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك. الصلاة والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محمد وآل محمد صلی اللہ. اللهم صل على